السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بجا لاتا ہوں، اس کے دربار عالی وقار میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ سرور کائنات، سرکار دو عالم، تاجدار حرم، سید العرب والعجم، صاحب الجود والکرم، ذات قدسی شیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ الحمدللہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس محفل و مجلس کے لیے حاصل اور شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، بابرکت فرمائے، حاضرین مجلس کو قبول فرمائے، عاقدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ محترم بزرگوں، نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ نکاح جنت کا رشتہ ہے، جنت سے قائم ہوا ہے اور جنت میں قائم رہے گا۔ سب سے پہلے ہم سب کے جد امجد، اول البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نکاح ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوا تھا۔ جنت میں آپ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بندھن میں اور رشتے میں جوڑا تھا، باندھا تھا۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جو نکاح اسلام کے قانون اور شریعت کے مطابق قائم ہوگا، شروع ہوگا، جاری ہوگا، استقامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ اس دنیا میں رہے گا، وہ رشتہ انشاءاللہ جنت میں بھی قائم اور دائم رہے گا۔ تو معلوم ہوا
انسانیت کی ابتدا نکاح سے ہے، اور اس نکاح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے یہ بتایا کہ یہ نسل انسانی کی ترقی اور اشاعت اور ترویج کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تناکحوا تناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپس میں نکاح کے رشتے کو قائم کرو، اس کے ذریعے سے نسلوں میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنو، میں تمہاری ان نسلوں کے ذریعے سے، افرادی قوت کے ذریعے سے اقوام کی طاقت کا مظاہرہ دوسری امت کے مقابلے قیامت کے دن کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم اس پاکیزہ رشتے کو ترویج دو، اس کی نشر و اشاعت کرو اور اس کو خوب پھیلاؤ اور اس کی حفاظت کا سامان کرو، اس کے لیے اہتمام کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم خوب محبت کرنے والی اور بہترین اور کثرت سے اولاد جننے والیوں سے نکاح کرو، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، تمہارے ذریعے سے دوسری امت پر میں اپنی اکثریت جتلا سکوں گا، اپنی اکثریت کا اظہار کر سکوں گا، اور اس کی وجہ سے میری گردن اونچی ہوگی، فخر سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رتبہ حاصل ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نصیحت ہے۔ اسی نصیحت کو پورا کرنے کے لیے اس رشتے میں ایک نوجوان لڑکا لڑکی بندھتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے اعزاء اور اقرباء، ان کے سرپرستان اس کا اہتمام اور انصرام فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس احساس کے ساتھ اس رشتے کی بنیاد رکھنے کی اور اس رشتے کی حفاظت کرنے کی اور اس کے درمیان پیدا ہونے والی الجھنوں، رکاوٹوں، پریشانیوں کو سمجھنے اور ان کو پوری عقل مندی کے ساتھ سلجھانے کی، بدھیوں کو، الجھی ہوئی بدھیوں کو سلجھانے کی اور آپس میں پیدا ہونے والی رنجشوں کو اور آلام کو اللہ تبارک و تعالی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی موٹی رنجشوں کی بنیاد پر، معمولی جھگڑوں کی بنیاد پر نہ جانے یہ نکاح کا محترم رشتہ کیسے کیسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہماری نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، دین بیزاری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو معلوم کریں، دین کو سیکھیں، دین کے احکامات کو سیکھیں۔ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نکاح کا عظیم الشان رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر جب دو اجنبی لڑکا لڑکی اللہ کے نام سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا کمال ہے، اللہ کا عطیہ ہے، ورنہ انسان اگر ناجائز طریقے پر، حرام طور پر لاکھوں روپیے خرچ کر کے کسی لڑکی کو حاصل کرنا چاہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات عارضی اور دائمی ایک یوم کی، ایک شب کی یا چند ایام کی حاصل کرنا چاہے تو نعوذ باللہ وہ رشتہ
لاکھوں روپیے خرچ کرنے کے بعد بھی حرام کا رشتہ تو ہو سکتا ہے، حلال ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان اور سہل فرمایا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ نکاح اصل میں صرف 6 باتوں کا نام ہے، جس میں سے 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ نکاح میں سب سے پہلی چیز جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایجاب اور قبول کریں۔ لڑکی یا لڑکی کا وکیل اپنی جانب سے ایجاب کا عمل کرتے ہیں اور یہ کہتی ہے لڑکی یا اس کا وکیل لڑکی سے یہ اقرار کراتا ہے کہ میں آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی خود اپنی زبان سے، اپنے دل سے، یہ اپنی عقل کو حاضر اور ناظر رکھ کر یہ کہتی ہے، بزبان حال کہتی ہے۔ بسا اوقات بزبان قال بھی اس سے کہلایا جاتا ہے کہ میں فلاں لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ جب یہ ایجاب کا عمل مکمل ہوتا ہے تو لڑکی سے اجازت لے کر، جس کو ہم اجازت کہتے ہیں، اجازت لے کر وکیل اس مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور یہاں آنے کے بعد لڑکا کہتا ہے میں نے فلاں بنت فلانہ بنت فلاں کو میں نے اپنے نکاح میں اللہ کے حکم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق میں نے قبول کیا۔ اس ایجاب اور اس قبول کا نام نکاح ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نام پر ایجاب ہے اور اللہ کے نام پر قبول ہے، بس اسی کا نام نکاح ہے۔ اس کی وجہ سے 2 اجنبی آپس میں زوجین قرار پاتے ہیں، ان کے درمیان میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا سہل اور آسان فرمایا۔ جب تک یہ پاکیزہ رشتہ اس دنیا میں جاری رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھے گا۔ جب اس رشتے کی بنیاد ختم ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، لوگ آپس میں حلال طریقے پر، نکاح کے طور پر، طریقے پر ایک دوسرے سے رشتہ قائم کرنا چھوڑ دیں گے اور حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حرام کاری میں، زنا کاری میں امت اور انسانیت مبتلا ہو جائے گی، تو اس کے بعد میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے قائم رکھنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا اور نابود اور ناپید کر دیں گے۔ یہ رشتہ ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دنیا قائم رہنے والی ہے، اس کی وجہ سے اس دنیا کی آب و تاب، شان و شوکت باقی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ دنیا ویران اور کھنڈر ہے۔ اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے، یہاں قیامت قائم ہو جانی ہے۔ جو چاہے سمجھیں، سمجھنے والے جو سمجھیں، لیکن ان کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ صرف اور صرف اس نکاح کی وجہ سے، جس نکاح کی بنیاد پر دین قائم رہتا ہے، جس کی بنیاد پر قال اللہ اور قال الرسول کا وجود رہتا ہے، جس نکاح کی بنیاد پر کلمہ طیبہ کا وجود ہے، کلمہ شہادت کا وجود ہے، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اس دنیا کے کچے اور پکے ہر گھر میں اسلام داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان سب کا یہی مطلب ہے کہ اسلام اپنی تمام بنیاد کے ساتھ، اساس کے ساتھ، اصول کے ساتھ، احکام اور ضوابط کے ساتھ، قاعدے اور قواعد کے ساتھ، اسلام جب تک ہر گھر میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں رخصت ہوں گی تو اس کے بعد اس دنیا کو باقی رہنا نہیں ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اس دنیا کے بقا کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔
یہاں اس دنیا کو بسانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا ہو چکا، اور قیامت ایسے افراد اور اقوام پر قائم ہوگی جس کو دنیا ارذل القوم کہے، سب سے گھٹیا اور رذیل قوم ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ عرفہ اقوام میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کو اونچے اور اعلیٰ مراتب نصیب فرمائے۔ پاک رشتوں کو قائم اور دائم رکھنے کی، اس کی حفاظت کا سامان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمارے رشتوں کو قائم رکھنے کی فکر کی ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کا، اپنی نسلوں کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی معمولی الجھنوں کی وجہ سے کورٹ اور کچہری کا، دارالقضاؤں کا چکر لگانا چھوڑ دیں، اور اس رشتے کو چھوٹی چھوٹی معمولی پریشانیوں کی وجہ سے توڑنے کے، ختم کرنے کے درپے نہ ہو۔ یہ ہرگز عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ کوئی عقل مند جان بوجھ کر یہ کام ہرگز کر نہیں سکتا۔ جو کوئی بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں، دنیا کی نگاہوں میں چاہو تو دنیا یہ سمجھے کہ وہ عقل مند ہے، لیکن میں علی اعلان کہتا ہوں کہ وہ ناسمجھ اور بیوقوف ہے۔ جو اپنی اولاد کے رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، اپنی بہو کو باہر کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کے گھر کو اجاڑنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ناسمجھوں کو، بیوقوفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ اور عقل مندی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کے نکاح کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ایجاب اور قبول۔ دوسری چیز ہے حق مہر۔ حق مہر، مہر کو ادا کرنا، یہ بھی نکاح کا ایک حصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ، جن کے مسلک پر ہم سب قائم ہیں، مسلک حنفی پر، مسلک حنفی میں مہر کی سب سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم کی مقدار موجودہ زمانے میں تقریباً 436 یا 37 گرام چاندی کی مقدار آتی ہے۔ کم از کم اتنی مقدار چاندی یا اس کی برابری میں روپیہ یا اس کی برابری میں سونے کی شکل میں، کنگن کی شکل میں یا کسی دوسرے زیور کی شکل میں نقد مہر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر نقد ادا نہ کر سکیں تو مہر کو مؤجل رکھیں، لیکن اس اجل کو اپنی موت تک مؤجل نہ کریں اور ادا کرنے کے بہانے نہ بنائیں۔ جب شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو شوہر کی میت کے سرہانے بٹھا کر یہ کہلوانے کی کوشش نہ کریں کہ تو اپنے شوہر کے مہر کو معاف کر دے۔ اس طرح کے حیلے اور بہانے نہ بنائیں، بلکہ اس مہر کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں، اور حتی الامکان مہر معجل فی الفور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی وجہ سے فی الفور ادا کرنے کی سکت اور سہولت نہ ہو تو جلد از جلد نکاح کے بعد میں چند ایام، چند مہینوں اور چند سالوں کے اندر ادا کرنے کی کوشش اور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ میرے بڑے بڑے بزرگ حضرات، وہ میرے بڑے بڑے بھائی جنہوں نے اب تک اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا ہے، ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ آج ہی اس کے ادا کرنے کا آپ اہتمام فرمائیں۔ پرسوں مجھے ایک صاحب نے فون کیا، مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت، نکاح کا رشتہ ہوا تھا، بہت عرصہ پہلے مہر متعین ہوا تھا، تقریباً 1500 روپیے ادا نہیں کیا، کیا اب ادا کرنا چاہیے؟ سوال دیکھیے پوچھنے والے کا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے، جتنی مدت لمبی ہوتی جائے گی یہ حق مہر ثابت ہو جائے گا، شوہر ذمہ داری سے بری ہو جائے گا،
بات ہرگز ایسی نہیں ہے دوستو، چاہے آپ کے نکاح کو 10 سال کا، 20 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا عرصہ گزرا ہو، آپ اپنی عمر میں 60 سال کے، 80 سال کے ہو چکے ہوں، لیکن یہ حق مہر آپ سے ادا کیے بغیر ساقط ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو ادا کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو نکاح میں فرض ہیں۔ اس کے بعد یہ ایجاب، دوسرا قبول، یہ 2 فرض ہیں۔ حق مہر واجب ہے، اور نکاح کی 3 سنتوں میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ نکاح کو پڑھا جائے۔ یہ مسنون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نکاح سے پہلے خطبے کو پڑھنا ثابت ہے، اور خطبے میں چند آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے علاقوں میں تقوی سے متعلق کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کوئی آیات کا انتخاب بہتر سمجھ کر کیا جائے تو غلط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چند ایک یا چند احادیث کو بھی اگر جوڑ لیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ پہلا مسنون ہے عمل نکاح میں، خطبہ نکاح۔ دوسرا مسنون عمل یہ ہے کہ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کیے جائیں، کھجور سوکھے یا تازے تقسیم کیے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بھی کھجور کو اٹھا کر مجمع کے درمیان میں اچھالا ہے، پھیلایا ہے، یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن اس سنت کی ادائیگی میں کسی کی ایذا رسانی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے سر پر مارنے اور تکلیف پہنچانے کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح مسجد کے فرش کو میلا اور گندا کرنے اور اس میں کوڑا کچرا پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مسجد کی پاکی اور صفائی کا ہم کو اہتمام رکھنا چاہیے۔ بہرحال سب سے آخری سنت یہ ہے کہ اس نکاح میں جب دونوں کا نکاح قائم ہو جائے، ایجاب و قبول کا عمل بھی مکمل ہو جائے، دعا بھی ہو جائے، تو اس کے بعد میں اسی دن یا دوسرے دن شوہر اس رشتے کی خوشی میں اپنی جانب سے ولیمہ کرے۔ ضیافت ولیمہ یہ ایک سنت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ آپ کی نگاہ پڑھی، دیکھا کچھ زرد رنگ سا لگا ہوا ہے، لباس بھی کچھ نیا نیا سا معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے استفسار کیا تو فرمایا کل میرا نکاح ہوا تھا، زعفرانی رنگ ہے جو میرے لباس میں لگا ہوا ہے، اس کی خوشبو ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، اولم ولو بشاۃ، ایک دمبا ذبح کر کے کم سے کم ولیمہ کیجیے۔ ولیمہ ایک سنت ہے، اس سنت کی ادائیگی میں پوری سہولت کے ساتھ شوہر کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدر اس سنت کو ادا کرے۔ اس میں تکلف اور مشقت اور دشواری میں اپنے آپ کو اور اپنے بڑوں کو مبتلا کر لینا نہیں ہے، اور اس کو ایک رسم بنانا، رواج بنانا، اور اس کے لیے مختلف قسم کی شکلیں اپنانا کہ شادی محل فلاں لے کر دے گا، ولیمہ ہم کریں گے، جو ناز اور نخرے چلتے ہیں، مجھے معاف فرمائے، یہ سب کچھ غلط ہے۔ نکاح میں ولیمہ ایک سنت ہے، فقہ کی کتابوں میں صاف موجود ہے۔ نکاح کے دن بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ان يدعو الجيران والاقرباء يومئذ ومن الغد ومن بعد الغد،
الفاظ موجود ہے فقہ کی کتابوں میں صاف، جب ایک لڑکا نکاح کے رشتے میں بندھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مالدار رشتہ داروں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، سب کو ولیمے کی ضیافت میں شریک کرے، آج بلائے یا کل بلائے یا پرسوں بلائے، اس کے بعد میں ولیمے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ آپ کے پاس اس کے مختلف الگ الگ نام ہوں، وہ غلط رسوم اور رواج تو ہو سکتے ہیں، نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ جواگی ہو یا فلاں ہو، منہ دکھاوا ہو، کیا ہے معلوم نہیں مجھے اور کیا کیا نام ہے اس کے، سب کچھ غلط ہے، یہ غلط رسوم و رواج ہے جس کو ہم نے اپنے درمیان اپنا لیا ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں۔ لڑکے کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیندار لڑکی کو ترجیح دے۔ عمومی طور پر نکاح جو کیا جاتا ہے وہ چند چیزوں کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، لڑکی کی خوبصورتی کو، خوب سیرتی کو، اور اسی طرح خاندان کے حسب اور نسب کو، اور اسی طرح لڑکی کے مال کو بھی نکاح کے موقع پر دیکھا جاتا ہے، چھانا جاتا ہے، کھنگالا جاتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کی جاتی ہے کہ لڑکی کے باپ کے پاس کتنا مال ہے، کیا تجارت کرتا ہے، اس کی کتنی جائیداد ہے، وہ اپنی بچی کو نکاح میں کتنا مال دینے کی سکت رکھتا ہے، ان سب چیزوں کی تحقیق کی جاتی ہے۔ کریں غلط نہیں ہے لیکن یہ بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکی کی خوبصورتی کو بھی دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو بنیاد بنایا نہیں جا سکتا۔ خاندانی حسب اور نسب کو بھی دیکھا جاتا ہے، یہ خاندان کتنا اونچا خاندان ہے، کتنی شرافت والا خاندان ہے علاقے میں، اور اسی طرح گاؤں میں، شہر میں اس خاندان کا کتنا اونچا نام ہے، ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ضرور دیکھیں، لیکن اس کو بنیاد نہ بنائیں۔ اگر بنیاد ہی بنانا ہو تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دینداری کو بنیاد بنائیں۔ لڑکی کی اور لڑکی کے خاندان والوں کی دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کریں۔ حدیث میں جس حدیث کی تلاوت میں نے ابتدا میں کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها، مال کی بنیاد پر، ولجمالها، خوبصورتی کی بنیاد پر، ولحسبها، خاندانی حسب اور نسب، عزت اور شرافت کی بنیاد پر، ولدینها، اور لڑکی کی دینداری کی بنیاد پر۔ ان 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان 4 چیزوں کو بنیاد قرار دیا ہے تو یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن آپ نے امت کو آخر میں نصیحت فرمائی، فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو نکاح کر کے تم کامیابی حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کو سنواریں گے۔ تریبت یداک، دونوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیزیں قائم رہنے والی نہیں ہیں۔ ایک دینداری ایسی چیز ہے جو قائم رہنے والی ہے، دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ یہی دیندار عورت دنیا میں بھی اپنے شوہر کا سہارا بنتی ہے، آخرت میں بھی اس کی ساتھی اور ساجھی بنتی ہے، جنت میں اس کی شریک حیات بنتی ہے، اور اس کے تمام حور العین کی سردار بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک آخری بات میں بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہم اس نکاح کے رشتے میں بندھ جائیں، جو آج بندھنے والے ہیں یا جو آگے باندھے جانے والے ہیں، یا وہ حضرات جو پہلے سے نکاح کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے
اللہ نے ایک نصیحت فرمائی ہے، ہن لباس لہم وانتم لباس لہم، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اگر اس لباس کو تم اتار دو گے یا اس لباس کو تم چاک کر دو گے یا اس لباس کو تم گندا کر دو گے تو تم خود شرمندہ ہوگا۔ عورت تمہارے لیے لباس ہے، اگر لباس کو اتار دو تو پھر تم کیا ہوگے؟ کیا ہو جاؤ گے؟ ننگے ہو جاؤ، مادرزاد ہو جاؤ، پھر کسی کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہوگے۔ عورت کو اپنا لباس سمجھیں، اپنا وقار سمجھیں، اپنی عزت سمجھیں، اپنا ناموس سمجھیں۔ اگر وہ لباس ہم نے اتار دیا یا اس لباس کو ہم نے پھاڑ دیا، اس لباس کو ہم نے نقصان پہنچایا، گندا کیا، تو ہم نے اپنے آپ کو گندا کیا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس کو سمجھیں اچھی طرح۔ اس لباس کا بدن کا ایسا رشتہ تعلق ہے کہ اس کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، خیر خواہ بن کر بھی داخل نہیں ہو سکتا، بدخواہ بن کر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ لباس میرے بدن سے چپکا ہوا ہے، اس کے درمیان میں نوٹوں کی گڈی رکھوں تب بھی مجھے بے قراری ہوتی ہے، اس کے درمیان میں کیڑے اور مکوڑوں کو داخل کروں تب بھی مجھے بے چینی اور الجھن اور تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، ہمارے درمیان میاں بیوی کے رشتے کے درمیان نہ کوئی خیر خواہ بن کر داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی بدخواہ داخل ہونے کی اس میں گنجائش۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے لباس کی حفاظت کرنے کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔